بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین۔ آج آپ کے خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اس عنوان کا نام ہے فقر حقیقی۔ یہ حقیقی فقراء کون ہیں؟ اس حوالے سے فقر حقیقی فقراء کے صفات، اس کے علامات کو جو ہے حضرت میر سید محمد نور بخش قہستانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ضخیم کتاب الفقہ الاحوط باب الجہاد میں اور باب الوقوف والصدقات میں اس عنوان پر آپ نے گفتگو کی ہے، فقہ میں لکھا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ایک حدیث مبارکہ نقل کیا ہے باب الجہاد میں فقر حقیقی کے حوالے سے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی حرفتین من احبہما فقد احبنی۔ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے دو فن ہیں، جو ان دونوں سے محبت رکھے گا تو گویا اس نے میرے ساتھ محبت رکھی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے عداوت کی تو گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ الفقر والجہاد، ایک فن فقر حقیقی ہے، دوسرا جہاد ہے، یعنی الاکبر والاصغر۔ مطلب یہ ہے کہ جہاد اکبر اور جہاد اصغر۔ یہ ہے جی حدیث مبارکہ باب الجہاد، چیپٹر نمبر 7، پیج نمبر 194۔ یہی حدیث مبارکہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین کے شان میں بھی فرمایا، اپنے دونوں دائیں بائیں جو ہے زانوں پر رکھ کر، یعنی کہ من احبہما فقط احبنی، یعنی جس نے میرے حسن و حسین سے محبت رکھا اس نے مجھ سے محبت رکھا۔ ومن ابغضہما فقط ابغضنی، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا، کبھی آپ نے ان کو اپنا نواسہ فرمایا، کبھی آپ نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ تو یہی حدیث جو ہے جہاد اکبر اور جہاد اصغر کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا ہے۔ اب شیخ محمد نور بخش نے اس حدیث کی شرح میں جو ہے آگے لکھا ہے کہ فقر حقیقی کیا ہے۔ آپ لکھتا ہے، اما الفقر الذی افتخر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جس فقر پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کیا ہے وہ کیا ہے؟ الفقر فخری، اور فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، میرا ناز ہے۔ اب اس فقر کی آپ نے بنیادی دو صفت یہاں پر بیان کی ہے۔ فَهُوَ الْفَقْرُ الْحَقِيقِيُّ الَّذِي ظَاهِرُهُ التَّجْرِيدُ مِنْ حُطَامِ الدُّنْيَا۔ فقر حقیقی وہ حقیقی فقر ہے جس کی ظاہری حالت دنیاوی مال و اسباب سے خود کو خالی کرنا۔ حطام الدنیا سے مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم ذرا سمجھیں کہ دنیا سے ذرہ برابر بھی محبت اس کے دل میں نہ ہو۔ جو چیز ہم ہاتھ سے نیچے پھینکتے ہیں تو وہ چورا چورا ہو جاتے ہیں، تو معمولی ایک چورے کے برابر بھی دل میں وہ محبت نہ ہو، یہ فقر حقیقی کی پہلی ایک صفت ہے۔ دوسری صفت کیا ہے؟ وَبَاطِنُهُ تَفْرِيدُ مِمَّا سِوَى اللَّهِ، اور باطنی حالت غیر اللہ سے ہٹ کر خالص اللہ کی یکسوئی کو اپنانا ہوتی ہے۔ اس کے بعد آگے آپ نے لکھا ہے، وَالْمُبْتَدِعَةُ مَحْرُومُونَ مِنْهُ، بدعتی گروہ حقیقی فقر سے محروم ہے۔ فَلَيْسَ لِأَكْثَرِهِمْ حَظٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا مِنَ الْآخِرَةِ نَصِيبٌ، بس اکثر بدعتیوں کے لیے نہ دنیا میں کوئی حصہ ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ ہے، یعنی خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی وہ خسارے میں ہیں۔ یہ بدعتی کے حوالے سے ہم نے کہا ہے۔ آگے وضاحت کیا ہے؟ موقوف علیہم کی پہچان، موقوف علیہم کی پہچان، دیکھیے حقیقی فقراء کی علامات، اس کو آپ نے باب الوقوف والصدقات میں لکھا ہے، یعنی کہ وقف کے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ مسلمان کے لیے وقف کرے، مومن کے لیے وقف کرے، علماء کے لیے وقف کرے، تو اس کے لیے اچھا جی، اسی طرح فقراء کے لیے وقف کرے تو اس کی آپ نے علامت کو بیان کیا ہے۔ فمن وقف علی الفقراء
ينبغي أن يميز الفقراء من المبتدئين، بس جو مسلمان شخص فقراء کے لیے وقف کرے تو مناسب ہے کہ وہ بدعتی لوگوں سے حقیقی فقراء کا امتیاز کرے۔ آگے آپ نے اب فقر حقیقی فقراء کے علامات کو واضح فرمایا ہے۔ اس کی علامات کیا ہے؟ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ الْعَالِمُونَ الشَّرِيعَةِ، حقیقی فقراء اللہ کے وہ اولیاء کرام ہیں جو عاملین شریعت ہیں، یعنی کہ شریعت پر مکمل عمل پیرا رہنے والے لوگ، شریعت کے عامل۔ دوسری صفت ہے المجاہدون فی الطریقت، وہ مجاہدین طریقت ہیں، راہ طریقت میں جو ہے وہ مجاہد ہیں۔ العارفون بالحقیقت، وہ عارفین حقیقت ہوتے ہیں، جملہ اشیاء کی حقیقتوں کو وہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ المستغرقون فی الاحوال، وہ مستغرقین احوال ہوتے ہیں، تمام چیزوں کے حالات سے وہ اس میں جو ہے باخبر رہنے کے لیے اس میں مستغرق رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں۔ الموصوفون بصفات الکمال، وہ حاملین جملہ صفات کے کمال ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی حوالہ باب الوقوف صدقات چیپٹر نمبر 46 پیج نمبر 468 پر ہے۔ تو اسی کو جو ہے اہل تصوف ہمارے مسلک نوربخشیہ مذہب صوفیہ کے عملیات کی، دعاؤں کی، اوراد کی کتاب ہے، اس کا نام ہے دعوت صوفیہ۔ اس میں یہی 4 صفات اس انداز میں بیان کیا ہے: عالمان شریعت، پیران طریقت، مرشدان حقیقت، سیاحان عالم معرفت۔ فقہ احمد میں کیا کہا؟ یعنی کہ عاملین شریعت، مجاہدین طریقت، عارفین حقیقت، مستغرقین احوال کہا، اور دعوت صوفیہ میں عالمان شریعت، پیران طریقت، مرشدان حقیقت، سیاحان عالم معرفت فرمایا۔ یہ جو 4 صفات ہیں دعوت صوفیہ میں پیج نمبر 124 پر موجود ہیں۔ تقریباً انہی صفات کے حامل جو ہے، جو معنی مفہوم تقریباً مربوط رکھتے ہیں۔ حکیم الامت شاعر مشرق، جس الہامی شاعر بھی کہا جاتا ہے علامہ اقبال کو، انہوں نے ایک خوبصورت شعر جو ہے ضرب کلیم میں فرمایا ہے کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ تو یہ ہے یعنی فقر حقیقی۔ ان صفات کو جاننے کے لیے یہ اللہ کے اولیاء تھے، ان کی پہچان آپ نے بتایا، تو جس پر اللہ کے رسول نے فخر کیا ہے، ناز کیا ہے، تو فقہ احوت کے میں جہاں پر جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ طریقت کے ٹرمینالوجی سے اصطلاحات ہیں۔ تو ہم علماء کرام جو ہے صرف ظاہری حد تک قیل و قال تک محدود نہیں رہنا، چونکہ ان علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے راہ طریقت میں بھی قدم رکھ کر جو ہے طریقت کے رموز کو ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان کو جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو شاہ سید محمد نور بخش نے جو ہے بہت ہی عمدہ طریقے سے الفاظ میں جو ہے فقر حقیقی کی تعریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو ہے ان کی تعریف، صفات کو، علامات کو ہم نے بیان کیا ہے۔